الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال عليه الصلاة والسلام: النکاح من سنتی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. گرامی قدر معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، جب سے یہ دنیا قائم ہے اس وقت سے لے کر آج تک لوگوں میں نکاح کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی نکاح کی بدولت فرد معاشرے سے بدلتا ہے اور فرد خاندان سے بدلتا ہے. خاندان کے بغیر سماج کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. اس دنیا میں انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا ہے. اس کی جو ضروریات ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور انہی ضروریات کی تکمیل میں ایک چیز نکاح بھی ہے. نکاح کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے وجود سے ہی بیویاں پیدا کی، جوڑے پیدا کیے، اور اس کا مقصد لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو. یعنی نکاح کے ذریعے جو لڑکی، جو عورت ہمارے گھر میں آتی ہے وہ سکون خانہ ہے، گھر کے لیے بھی باعث سکون ہے اور شوہر کے لیے بھی باعث سکون ہے. یہ قرآن کریم نے بیان فرمایا. یعنی نکاح کا ایک بڑا مقصد سکون خانہ ہے، گھر کا سکون ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح ایک نعمت ہے. اب جب نکاح ایک نعمت ہے تو اس کی قدردانی کرنا بھی ضروری ہے. آج معاشرے کی جو صورتحال ہے وہ ناگفتہ بے ہے. بات بات پر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، معمولی جھگڑوں کی نوبت میں خلا کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نکاح کو نعمت سمجھیں، سکون خانہ کا ذریعہ سمجھیں، اور معمولی باتوں پر
میاں بیوی کے آپسی جھگڑوں کی بنیاد پر اس رشتے کو فوراً ختم نہ کر دیں. اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نکاح ایک نعمت ہے، طلاق ایک ضرورت ہے، اور ضرورت کی چیزوں کو ضرورت کے موقع پر ہی استعمال کرنا چاہیے. بلا ضرورت استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا ہے. طلاق کوئی نعمت نہیں ہے. میاں بیوی کے رشتوں کے وجود کے بعد ان رشتوں کا ختم کر دینا یہ کوئی نعمت نہیں ہے. آپ غور فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو سنت کہا ہے کہ نکاح میری سنت ہے، لیکن طلاق کو یہ نہیں کہا ہے کہ طلاق بھی میری سنت ہے. نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، آپ کی وہ سنت ہے، بلکہ آپ نے دوسری روایت میں یہ بھی فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو آدمی نکاح سے اعراض کرتا ہے، وہ میری سنت نہیں سمجھتا ہے، تو وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. لیکن طلاق کے بارے میں آپ نے کہیں نہیں فرمایا کہ یہ بھی میری سنت ہے، اسے بھی اختیار کرو، بلکہ روایتوں میں اس کے برعکس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلاق ابغض المباحات ہے، یعنی جائز چیزیں جن کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن طلاق ایک ایسی جائز چیز ہے، ایسی مباح چیز ہے کہ جب بلا ضرورت اس کو اختیار کیا جاتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. بلا ضرورت معمولی باتوں پر، معمولی جھگڑوں پر طلاق دے دینا، رشتہ ختم کر دینا، لڑکے کی طرف سے طلاق دے دی جائے، وہ طلاق پہ آمادہ نہیں ہے، لڑکی نے خلا کا مطالبہ کر لیا، تو یہ چیز اللہ کے نزدیک اللہ کو ناراض کرنے والی ہے. کیونکہ بنا بنایا خاندان، بنا بنایا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے نقصانات یک طرفہ نہیں ہوتے، اس کے اثرات کئی طرف پڑتے ہیں. بچوں کی زندگی خراب ہوتی ہے، شوہر کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے، اور ہندوستان جیسے معاشرے میں جہاں دوسری شادی لڑکیوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، وہاں لڑکی کے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ایک بنا بنایا رشتہ جو اللہ نے عطا فرمایا تھا، جو اللہ کی ایک نعمت تھی، ہنستا کھیلتا خاندان جو اللہ کی ایک نعمت ہے، ہماری ایک غلطی کی وجہ سے، لڑکے یا لڑکی والوں کی طرف سے ایک معمولی غلطی کی وجہ سے یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. اس لیے آج معاشرے میں بالخصوص نوجوان بچوں کو اور نوجوان بچیوں کو اور نوجوان بچوں کے سرپرستوں کو، نوجوان بچیوں کے سرپرستوں کو اس بات پہ غور کرنا نہایت ضروری ہے کہ طلاق کی نوبت نہ آنے پائے، خلا کی نوبت نہ آنے پائے. طلاق ایک ضرورت ہے اور بہت مجبوری میں لینے والا فیصلہ ہے. اس سے پہلے اس بات کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ رشتوں میں اگر کھٹاس آئی ہے، رشتوں میں اگر تلخی آئی ہے، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہاتھ کی انگلیوں میں جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو انگلیاں نہیں کاٹی جاتی، ناخن کاٹے جاتے ہیں. اگر کوئی شخص انگلیوں میں بڑھے ہوئے ناخنوں کو دیکھ کر اپنی انگلی کاٹ دے تو نہ یہ عقل مندی کی بات ہوگی، بلکہ یہ تو اپنے آپ کو زخم پہنچانے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی بات ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی. طلاق کتنی دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اور آپ کی وفات کے وقت آپ کی 9 بیویاں زندہ تھیں. آپ نے طلاق نہیں دی،
بلکہ ایک بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بوڑھی ہو چکی تھی، آپ نے ان کو ایک موقع پر طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تھا ان کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں جنت میں آپ کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہوں، باقی جو میری باری ہے اور آپ میری باری کے موقع پر میرے گھر تشریف لاتے ہیں، میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر دیتی ہوں، آپ مجھے اپنی زوجیت میں باقی رہنے دیں۔ آپ نے اسے بھی منظور فرما لیا، آپ نے انہیں طلاق نہیں دی۔ 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام تھے اور سب نے شادیاں کی، اور 1 سے زائد شادیاں کی، لیکن طلاق کتنوں نے دی؟ معمولی طلاق کی شرح ہے صحابہ کے دور میں۔ اس لیے آج ہمارے معاشرے میں جو طلاق کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، خلا کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس پہ روک لگانا ضروری ہے۔ رشتوں کی اصلاح ضروری ہے، رشتوں کو ختم کرنا ضروری نہیں۔ اللہ نے جب نکاح کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، تو اگر سکون میں کبھی کوئی خرابی آ جائے، کچھ گڑبڑی آ جائے، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ طلاق اور خلا کی جو نوبت آ رہی ہے، اور بات بات پر خاندان جو ٹوٹ رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ دینی علم سے ناواقفیت ہے۔ بیوی کو شوہر کے حقوق کا علم نہیں، اور شوہر کو بیوی کے حقوق کا علم نہیں۔ اسلام نے شوہر کے جو حقوق متعین کیے ہیں، بیوی اگر ان حقوق کو پیش نظر رکھے، اور اسلام نے بیوی کے جو حقوق متعین کیے ہیں شوہر اس کو پیش نظر رکھے، تو طلاق اور خلا کی نوبت نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے طلاق اور خلا کی نوبت جو آ رہی ہے، خاندان جو ٹوٹ رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ خود کو بڑا سمجھنا۔ لڑکی کے گھر والے سمجھتے کہ ہم بڑے ہیں، لڑکے کے گھر والے سمجھتے کہ اس سے ہم بڑے ہیں۔ انانیت پر اور انا کا مسئلہ بنا لینے کی وجہ سے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں۔ ہماری بے وقوفی کی وجہ سے اور بات بات پر طلاق اور خلا کے الفاظ کہہ دینے کی وجہ سے آج حکومت نے 3 طلاق کا مسئلہ بنایا، 3 طلاق کا قانون بنا دیا کہ اگر شوہر بیوی کو 3 طلاق دے تو طلاق نہیں ہوگی۔ یہ کیوں قانون بنا؟ کیونکہ ہم دینی تعلیم سے لاپرواہی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے بات بات پر بیوی کو طلاق دیتے، اس کی زندگی خراب کرتے۔ اس لیے میاں بیوی اور میاں بیوی کے گھر والوں کو بھی ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کی بھی ضرورت ہے اور قدردانی کی بھی ضرورت ہے۔ شوہر کے حقوق کیا ہیں اور بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نکاح کے سلسلے میں جو تفصیلات قرآن میں، حدیث میں موجود ہے اس کو پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں تھے، آپ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ شوہر بھی تھے۔ صحابہ کرام صرف صحابی نہیں تھے، شوہر بھی تھے۔ ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر بھی تھے، حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی بھی تھی۔ انہوں نے کیسے زندگی گزاری؟ بات بات پہ جھگڑا اور ان جھگڑوں کو طلاق تک لے جانا، خلا تک لے جانا، یہ عقل مندی اور دانش مندی کی بات نہیں ہو سکتی۔ خاندان کو جوڑنے کا حکم ہے، توڑنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو ابغض المباحات قرار دیا۔ بات بات پر طلاق کا فیصلہ کر لینا، خاندان کو توڑ دینا، یہ اسلام نہیں چاہتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ خاندان بنا رہے،
اگر اس میں کھٹاس آئے، تلخی آئے تو اس کی اصلاح کی جائے۔ قرآن کریم کا جائزہ لیجئے۔ قرآن کریم نے ایک موقع پر فرمایا، عورتوں سے کہا، مردوں سے بھی کہا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیوی شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا۔ قرآن کریم کی صرف اس آیت پر اگر میاں بیوی غور کریں اور اس کی تفسیر پڑھیں، اس کی گہرائی میں اتریں، تو رشتوں میں کھٹاس نہیں آئے گی، طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ لباس کیا چیز ہے۔ لباس جسم کی زینت بھی ہے۔ لباس پہننے سے انسان کی شخصیت اچھی دکھائی دیتی ہے۔ لباس اچھا ہوتا ہے، انسان بھی اچھا دکھتا ہے۔ تو بیوی شوہر کے لیے زینت ہے، شوہر بیوی کے لیے زینت ہے۔ تو کیا زینت کو اپنے سے دور کرنا چاہیے؟ لباس کے سلسلے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہمارا لباس کبھی میلا ہو جائے، کبھی گندا ہو جائے، ہم اچھا صاف ستھرا لباس پہن کر نکلے اور کوئی داغ لگ گیا تو کیا ہم کپڑے اتار کر پھینک دیتے ہیں کہ اس کپڑے کی اصلاح کرتے ہیں، اس گندگی کو دور کرتے ہیں؟ اگر بیوی میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، شوہر میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی، تو یہ دونوں قرآن کے اعتبار سے ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ لباس پر آئی ہوئی گندگی کو دور کرنا ہے، نہ یہ کہ لباس اتار کر پھینک دینا ہے۔ لباس کے بارے میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لباس اگر کہیں سے پھٹ جائے، اس میں کوئی سوراخ ہو جائے تو اس کی سلائی کی جاتی ہے، رفو کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ لباس اتار کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، کوئی سوراخ پیدا ہو گیا، تو اس کو رفو کیا جا سکتا ہے، اس کی سلائی کی جا سکتی ہے، جیسے کپڑے سل کر دوبارہ ہم استعمال کرتے ہیں، نہ یہ کہ کپڑے اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ لباس کے بارے میں ہم یہ سب جانتے ہیں کہ لباس ستر کا ذریعہ بھی ہے، یعنی لباس سے ہماری شرمگاہ چھپتی ہے۔ اگر ہماری بیویوں میں کوئی عیب ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے چھپائیں۔ شوہر میں کوئی عیب ہے تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرے، کیونکہ لباس کا ایک مقصد صدرپوشی بھی ہے۔ تو قرآن کریم نے میاں بیوی کو لباس کہا ہے، اس کی ستر پوشی کی جاتی ہے، نہ یہ کہ معاشرے میں ہم بیویوں کے عیوب بیان کریں، بیوی شوہر کے عیوب بیان کریں۔ اگر یہ کام ہوتا ہے تو خاندان ٹوٹتا ہے، دونوں میں دوریاں بڑھتی ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، ان کی بیوی بہت شرارتی تھی اور وہ اس کی دقتوں سے، اس کی پریشانیوں سے بہت تنگ تھے اور طلاق دینا بھی چاہتے تھے۔ دوستوں نے کہا کہ طلاق دے دیجیے، شریعت نے طلاق دینا جائز قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں طلاق دے سکتا ہوں، لیکن میری بیوی میں ایک خوبی ایسی ہے کہ پتہ نہیں دوسری میں شادی کروں تو اس آنے والی بیوی میں وہ خوبی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میری بیوی بہت وفادار ہے، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اگر مجھے 50 سال کے لیے جیل کی سزا ہو جائے اور میں اس کو کسی کونے میں بیٹھا کر آ جاؤں تو 50 سال تک وہ اسی کونے میں بیٹھی رہے گی۔ یہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ کہ بیوی کی طرف سے پریشانیاں آ رہی ہیں، خرابیاں آ رہی ہیں، لیکن اس کی اس خوبی پر نظر ہے، خرابیوں پر نظر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیویاں پسلی سے، عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اب پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہے تو ہم اسی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں کہ ہڈی ٹیڑھی ہے اس کو سیدھی کر دیجیے۔ اگر بیویوں کے مزاج میں کجی ہے تو وہ فطری ہے، اس کجی کو برداشت کرنا ہے۔ اور جب شوہر بیویوں کی طرف سے آنے والی پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے
تو اللہ اس کی وجہ سے نسلوں میں ایمان کو باقی کر رکھتے ہیں، شوہروں کا مقام بلند بھی ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے، ان کی بیوی بھی بڑی شرارتی تھی، لیکن وہ اپنی بیوی کی شرارتوں پر اور اس کی نافرمانی اور نافرمانبرداریوں پر صبر کیا کرتے تھے۔ نماز روزے ادا کرنے کی وجہ سے بعض دفعہ ولایت نہیں ملتی ہے، لیکن بیویوں کی نافرمانیوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ ولایت بھی عطا فرماتا ہے۔ ان بزرگ کو اللہ نے صبر کی وجہ سے ولایت کا مقام عطا فرمایا، ولی بن گئے۔ ایک مرتبہ ان کا مرید ان سے ملنے کے لیے آیا، دروازے پر دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، پوچھا حضرت کہاں ہے؟ کہا کون حضرت؟ کہا کہ ہمارے شیخ، نام لیا، کہا اگر وہ حضرت کیا ہے، کچھ بھی نہیں، جاؤ دیکھو جنگل میں کہیں پڑے ہوں گے۔ مرید نے بھی سمجھا کہ ایسا لگتا ہے کہ میاں بیوی میں کچھ تلخیاں چل رہی ہیں، چنانچہ وہ گیا جنگل میں، کیا دیکھتا ہے کہ وہ بزرگ شیر پر بیٹھے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ شیر کو اگر ہم دیکھ لیں تو اوسان خطا ہو جائے، وہ پنجڑے میں بھی رہے تو ڈر لگتا ہے، وہ مرا ہوا بھی ہو تو ڈر لگتا ہے، اور حضرت شیر پر بیٹھ کر سواری کر رہے ہیں۔ مرید نے پوچھا کہ حضرت کیا ماجرا ہے، آپ شیر کی سواری کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ رب العزت نے مجھے اپنی بیوی کی شرارتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے شیر کی سواری عطا فرمائی، مجھے ولایت عطا فرمائی ہے اس صبر کی وجہ سے۔ معلوم یہ ہوا کہ بیویوں کی طرف سے اگر خرابی، شرارت، نافرمانی آتی ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے مقام عطا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی میں کوئی عیب ہے تو اس کو اپنے ساتھیوں میں، خاندان میں اس کے چرچے کرتے رہیں، ارے میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی ایسی ہے۔ اور بیوی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ شوہر میں اگر کچھ خرابی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، بیٹھ کر مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ رشتوں کو ختم کر دینا، طلاق دے دینا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ تو خود ایک مسئلہ ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی بھی بہت بدمعاش تھی، بہت شرارتی تھی۔ ایک دوست نے کہا کہ حضرت طلاق دے دیجیے، اور آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ کی بیوی میں کیا خرابی ہے، کیا عیب ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ وہ جیسی بھی ہے میری بیوی ہے، اور بیوی کا راز غیر مردوں کے سامنے ظاہر کرنا بے غیرتی کی بات ہے، میں تمہیں اپنی بیوی کا عیب کیوں بتاؤں؟ نہیں بتایا۔ لیکن بعد میں رشتہ نبھانا مشکل ہوا، شرعی حقوق کی ادائیگی میں کمی ہونے لگی تو انہوں نے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد پھر اس دوست نے پوچھا کہ حضرت اب تو آپ کی بیوی نہیں رہی، کیا عیب تھا، کیا برائی تھی جس کی وجہ سے آپ نے اس کو طلاق دی؟ فرمایا کہ اب وہ میری بیوی نہیں ہے، اب وہ ایک اجنبی عورت ہے، اور اجنبی عورت کے عیوب بیان کرنا یہ بھی بے غیرتی کی بات ہے۔ ایسے زندگی گزارنا ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے۔ آج معمولی بات ہو جائے، دوست سے چرچے کرنے لگتے ہیں اور اس کے عیب کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب عیب کو بیان کریں گے تو رشتوں میں اور تلخی پیدا ہوگی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم بحیثیت شوہر اپنی بیویوں کی طرف سے آنے والی دقتوں پر صبر کریں، اور عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ بحیثیت بیوی شوہروں کی طرف سے آنے والی دقتوں پر صبر کریں۔ رشتے ہیں، میاں بیوی میں تلخی ہوتی ہے، لیکن تلخی کا مطلب طلاق نہیں ہے، تلخی کا مطلب خلا نہیں ہے۔ پھول میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن نظر پھول کی طرف ہوتی ہے، کانٹوں کی طرف نظر نہیں کرنی چاہیے۔ اور کانٹوں کی سوچ کر کوئی پھولوں کی کھیتی چھوڑ دے، پھولوں کو اگانا چھوڑ دے، یہ بھی عقل مندی کی بات نہیں۔ پھول توڑنے میں اگر انگلی زخمی بھی ہو جائے
پھر بھی لوگ پھولوں کی جانب نظر کرتے ہیں، کانٹوں کی جانب نظر نہیں کرتے۔ نکاح ایک نعمت ہے، بیوی ایک پھول ہے، بلکہ پھول کا گلدستہ ہے۔ شوہر وہ بھی ایک نعمت ہے، وہ بھی پھولوں کا ایک گلدستہ ہے۔ کانٹوں کی جانب نظر نہ کریں، پھولوں کی جانب نظر کریں۔ اس سے خاندان بنتا ہے، اس سے معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ تلخی اور جھگڑے صحابہ کے دور میں بھی ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور خاتون جنت۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ ذرا کچھ ناراض ہو گئے مجھ سے، اس لیے گھر سے باہر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی طرفداری نہیں کی جیسے آج ہو رہا ہے۔ آج اگر بیٹی شوہر اپنے گھر میں یہ کہہ دے کہ آج شوہر نے جھگڑے میں ایسا کیا ویسا کیا، مجھے مار دیا، تو واقعہ کی تحقیق کرنے کے بجائے لڑکی کے گھر والے لڑکی کی طرف سے وکیل بن جاتے ہیں، فریق بن جاتے ہیں، اور خود ہی جج بن جاتے ہیں اور فیصلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پہلے واقعہ کی تحقیق تو کریں، بیٹی کو کچھ سمجھا بھی تو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے یہ نہیں کہا کہ ارے تم خاتون جنت ہو، تم میری بیٹی ہو، تم سے حضرت علی نے جھگڑا کیا، وہ ناراض ہو گئے، ان کی ایسی ہمت کیسے ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہا۔ آپ گھر سے باہر نکلے اور حضرت علی کو تلاش کیا، وہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دیکھا حضرت علی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، کچھ مٹی وٹی ان کے جسم میں لگی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا قم یا علی، بعض روایتوں میں ہے اجلس یا علی، اور بعض روایتوں میں ہے اجلس یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ جائیے، اور آپ ان کو گھر تشریف لائے۔ اس طریقے سے خاندان بنتا ہے۔ ایکشن لینا یہ سماج کو، خاندان کو توڑتا ہے۔ بیٹھ کر اصلاح کرنی چاہیے، رشتوں میں آئی ہوئی کھٹاس کو دور کرنی چاہیے۔ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اگر بیٹھ کر حل کرنا چاہیں تو وہ حل ہی نہ ہو۔ ہاں، بعض دفعہ ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ طلاق کے علاوہ، خلا کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا ہے، تو شریعت نے اس کی بھی گنجائش رکھی، لیکن بات بات پر، معمولی بات پر بیوی گھر بھاگ، اپنے میکے بھاگ جائے، شوہر اس کو الگ کر دے، بات چیت بند ہو جائے، رشتوں میں دراڑ آنے لگے، یہ اسلام نہیں چاہتا ہے۔ اسلام نے شوہر سے بھی کہا، بیوی سے بھی کہا کہ آپ ایک دوسرے کے حقوق پہچانیں۔ بیویوں سے کہا اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، کسی غیر اللہ کے سامنے پیشانی رکھنا جائز ہوتا، تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ اب شوہر کے کتنے حقوق اعلیٰ ہیں کہ وہ مسجود بننے کے لائق ہے، لیکن غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے سجدہ کا حکم نہیں دیا، لیکن اس کے حقوق کا علم تو ہوتا ہے۔ بیویوں کے بارے میں شوہروں سے کہا عاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اور بھلائی کے ساتھ زندگی بسر کرنا کیا ہے؟ جو اس کے مالی حقوق ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں۔ مالی حقوق میں مہر کی ادائیگی ہے، نان نفقہ دینا ہے، ضرورت کے موقع کے اخراجات دینا ہے، رہائش کے انتظامات کرنا ہے۔ اور غیر مالی حقوق میں حسن معاشرت ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، اس کو محکوم اور باندی اور غلام اور نوکرانی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو اللہ کی ایک ایسی مخلوق سمجھا جائے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بہت سارا سکون عطا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ
اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ نمازی کو سب سے اچھا نہیں کہا، روزے دار کو سب سے اچھا نہیں کہا، حاجی کو سب سے اچھا نہیں کہا، بہت زیادہ صدقات اور خیرات کرنے والے کو اچھا نہیں کہا، اچھا اسے کہا جو اپنی بیوی کی نگاہ میں اچھا ہو، جس کی بیوی گواہی دے کہ میرا شوہر میرے ساتھ بہت اچھائی اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کرنے والا ہوں۔ آپ کی 11 بیویاں تھیں، کسی بیوی کا ایک بیان حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ حضور نے ہمارا حق ادا نہیں کیا۔ اور بیویوں سے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو بھی کہا کہ شوہروں کے حقوق ادا کرو، اور شوہروں کے حقوق میں کیا ہے؟ اطاعت و فرما برداری ہے، حسن معاملہ ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیوی 4 کام کر لے، آپ اپنی بچیوں کو بتائیں، اس کی تربیت میں ان روایتوں کو بھی شامل کریں، اپنی بیویوں کو بھی سنائیں، مستورات میں یہ بات رکھیں۔ آج نکاح کے لیے ہر طرح کی تیاری ہوتی ہے، لیکن اپنی بچی کو دینی تربیت اور احادیث میں شوہر کے جو حقوق ہیں، شوہر کے گھر والوں کے جو حقوق ہیں، ان کا کبھی مذاکرہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے الٹے ہوتا ہے کہ دیکھو اگر شوہر ایسا کرے تو مجھے بتانا، میں اس کی خبر لوں گا۔ اس سے خاندان ٹوٹتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیویوں سے کہ اگر عورت 4 کام کر لے تو جنت کے جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ نمازی سے نہیں کہا گیا کہ اتنے نماز پڑھ لو تو جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جائے، بیویوں سے کہا گیا۔ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بیوی اگر 5 وقتہ نماز پڑھے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، سال میں رمضان المبارک کے روزے آئیں تو روزے رکھیں، 2 کام۔ تیسرا کام وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی اپنے آپ کو صرف شوہر کا سمجھے۔ اس میں پردہ بھی داخل ہے، غیر مردوں سے بلا وجہ گفتگو کرنا بھی داخل ہے، ادھر ادھر تاک جھانک کرنا، اجنبی مردوں کے پاس آنا جانا، وہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ ان تمام چیزوں سے وہ پرہیز کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اگر وہ یہ 4 کام کر لے تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے اسے اجازت۔ یہ 4 کام کرنا کیا مشکل ہے؟ لیکن آج شوہر بیوی کے حقوق سے غافل، بیوی شوہر کے حقوق سے غافل، اور اس غفلت کے نتیجے میں بات بات پر طلاق دینا، بات بات پر رشتوں کو ختم کر دینا، خلا لے لینا، یہ اسلام نہیں چاہتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ اللہ رب العزت نے نکاح کو سکون خانہ کا ذریعہ بنایا ہے، مودت اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے اس کو سکون سمجھ کر اپنے گھر کی زینت